السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں، میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں، میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنو نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنو نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخرکار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخرکار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدظن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، یہ اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر وہی ہونے جا رہا ہے جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ دانیہ تو اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو عمار کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی کہ پہلے عمار نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو اب میں اسے صدف کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اور صدف کو عمار سے اتنا بدتن کر دوں گی کہ صدف خود ہی عمار کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب صدف تو عمار کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اب وہ عمار کے ساتھ نہیں رہے گی۔ عمار جو کہ صدف کی یاد میں کافی زیادہ آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ دانیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور مجھے چاہیے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں، تاکہ صدف کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں مجنوں نہیں بنا بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس لیے عمار یہ سوچ کر دانیہ کے پاس جاتا ہے۔ دانیہ جو کہ عمار کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے دانیہ، اور جب سے اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے اس کے بعد تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، اور جب صدف مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھے گی تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ عمار کی بات سنتے ہی دانیہ کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اب تمہیں صدف نے چھوڑ دیا ہے تو تم میرے پاس آ گئے۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا تو تم نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو صدف مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تو دانیہ کی حقیقت عمار کے سامنے آتی ہے۔ دانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ صدف تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ جب تم نے مجھے نہیں اپنایا، تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، تو پھر صدف کیسے تمہاری زندگی میں رہ سکتی تھی؟ بس صدف کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔